السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم ناول پتھروں کی پلکوں پر کا پارٹ نمبر 20 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کمل نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ دل اس سے مل گیا تو ستارے نہیں ملے، طوفان سے بچ گئے تو کنارے نہیں ملے، ایک دن گئے تو ہم بھی ستاروں کو توڑنے ایسے گرے کہ پھر بھی ہمارے نہیں ملے۔ رونا تو یہ ہے کہ ساتھ بھی رہنے کے باوجود اس سے ہماری سوچ کے دھارے نہیں ملے۔ شاید رقیب لے اڑے قاصد کے ہاتھ سے، ہم کو کبھی خطوط تمہارے نہیں ملے۔ کچھ دیر بچے کے ساتھ کھیلنے اور اسے پیار کرنے کے بعد اچانک اس کا دھیان انوشا کی طرف گیا تھا۔ جانے وہ کہاں تھی؟ اسے تو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے بچے کا ادھر ادھر ہونا گوارا نہیں تھا۔ وہ قدرے متفکر سا بچے کو بازوؤں میں لی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ عبدالصمد کی کوئی روٹین نہیں تھی، موڈ ہوتا تو کئی دن گھر پڑا رہتا، اور اگر دل نہ چاہتا تو ہفتہ ہفتہ گھر کی راہ ہی نہ دیکھتا۔ پچھلے 3 روز سے اس کا انوشا سے سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ متفکر سا تھا۔ پھر جس وقت اس نے انوشا کے کمرے کے دہلیز پر قدم دھرے، ٹھٹک گیا۔ سامنے بیڈ پر کمبل کے بغیر وہ بے سدھ پڑی تھی۔ انوشا! لپک کر اس کے قریب آتے ہوئے اس نے پکارا، مگر انوشا نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کا چہرہ آگ کی شعلوں کی مانند دہک رہا تھا۔ شہزاد نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھوا تو مزید متفکر ہوا۔ وہ بہت تیز بخار کا شکار تھی، قریباً مدہوشی کی کیفیت میں سانس بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ تب ہی مجبوراً اس نے اسے دوبارہ پکارا، انوشا! اس بار اپنے بازوؤں پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ انوشا! تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ذرا سا جھکا تھا۔ انوشا کے سر میں اس وقت اتنی تکلیف تھی کہ اسے شہزاد کے صرف لب ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا عکس بھی دھندلا سا تھا، مگر یہ اس کی نفرت کی انتہا تھی کہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اس نے اپنا سر تکیے سے اٹھا لیا تھا۔ تم کیوں آئے ہو تم یہاں؟ تمہاری خبر گیری کرنے۔ کب سے اس حال میں پڑی ہو اور مجھے خبر ہی نہیں؟ کیوں خبر ہو تمہیں؟ میں چاہے مر بھی جاؤں۔ تم کون ہوتے ہو میری خبر گیری رکھنے والے؟ انوشا! وہ منمنایا تھا جب وہ داڑھی مر گئی انوشا، اسی روز مر گئی جس روز اس کی زندگی میں تم آئے تھے۔ خریدنا چاہتے تھے نا تم مجھے؟ دیکھو بک گئی ہے۔ اپنی ملازمہ بنانے کا شوق تھا نا تمہیں؟ بن گئی میں تمہاری ملازمہ، اب اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا جان لے کر پیچھا چھوڑو گے میرا؟ چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ چلا رہی تھی۔ شہزاد کا چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ مر جاؤں گی اتنی نفرت کے زہر میں انوشا؟ مجھ پر نہ صحیح خود پر ہی رحم کر لو۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس وقت وہ اپنے آپ میں لگ ہی نہیں رہی تھی۔ شہزاد نے خاموشی سے بچہ اس کی طرف بڑھایا۔ اوکے، یہ مننے کو سنبھالو، سیڑھیوں سے گر گیا تھا۔ چٹاخ! جو ہی بچہ اس کے قریب ہوا اس نے بے دردی سے ایک تھپڑ اسے دے مارا۔ نہیں مرتا یہ ایسے، بڑی ڈھیٹ ہڈی ہے اس کی بھی۔ کتنی شفاق لگ رہی تھی وہ اس وقت۔ شہزاد کا چہرہ صدمے کی شدت سے برف ہو چکا تھا، جبکہ بچہ اب رو رہا تھا۔ انوشا! بمشکل اس کے حلق سے آواز نکلی تھی، مگر انوشا نے تنفر سے رخ پھیر لیا۔ اتنی نفرت انوشا! میں تو سمجھتا تھا کہ میں تمہارا قصوروار ہوں، اس لیے تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو، مگر یہ بچہ یہ تو معصوم ہے انوشا، یہ بھی اتنا ہی مظلوم ہے جتنی کہ تم۔ پھر یہ تمہاری نفرت و عتاب کا شکار کیوں ہے؟ اب کہ اس نے دہائی دی تھی مگر انوشا پر اثر نہیں ہوا تھا۔ تمہارا خون ہے یہ، تمہارا عکس ہے اس پر، اور مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہے جو کسی بھی طور سے تم سے جڑی ہو۔ اوکے، بہت تڑپ کر دیکھ لیا میں نے، اور بہت جتا لی تم نے نفرت۔ اب میرے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے انوشا رحمان۔ آج سے میں بھول رہا ہوں کہ تم کون ہو اور میرا کیا واسطہ ہے تم سے۔ بس اتنا یاد رکھنا، اس بچے کو اگر تمہاری وجہ سے تمہاری طرف سے معمولی سی بھی تکلیف پہنچی تو میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ شٹ اپ! وہ اپنی آواز میں نہیں تھی۔ شہزاد نے وہیں کھڑے عبدالصمد کا نمبر پریس کیا تھا۔ بچہ اب بھی اس کی طرف بڑھنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا رو رہا تھا۔ اگلے کچھ ہی منٹوں میں عبدالصمد گھر پر تھا، جبکہ شہزاد لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جی سر، آپ نے یاد کیا؟ خیریت؟ اب تک کہاں تھے تم؟ اس کا مزاج برہم تھا۔ عبدالصمد گھبرا گیا۔ ایک دوست کی طرف تھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے یہاں۔ وہاں اوپر وہ لڑکی جسے تم اپنی بیوی بنا کر بیاہ کر لائے ہو، شدید بخار میں بے سدھ پڑی پنک رہی ہے، اور ادھر یہ معصوم بچہ جو تمہاری ذمہ داری ہے بھوک اور تکلیف سے بلک رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم انہیں یہاں لا کر تمہاری ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں؟ میں نے چھت دی ہے تمہاری ذمہ داریوں کو اپنے سر نہیں لیا۔ براہ کرم انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ میں اپنے گھر میں مفت کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ تلخی سے پُر تھا۔ عبدالصمد کی جان پر پناہ ہے۔ سوری سر، اگر ایسا ہے تو میں اصل میں ایک دوست کے ساتھ نیا بزنس سٹارٹ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا، اس لیے گھر چکر نہیں لگا سکا میں۔ وہ انوشا آپ کہہ رہے تھے آپ کی عزیزہ ہیں تو میں اس لیے بھی تھوڑا بے فکر ہو جاتا ہوں۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہزاد نے اس بار لب بھینچ لیے تھے، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔
عبدالصمد اس کی خاموشی سے اپنی مرضی کا مطلب نکالتا اسے ایکسکیوز کر کے اٹھا اور بنا بچے کی طرف دیکھے کوئی دھیان دیے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا جو اس کے علم میں تھا۔ شاہزر اس سے بے خبر تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب تک انوشا کے معاملے میں بے بس تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آگے آنے والے دن اسے کیا دکھانے والے ہیں۔ شام ڈھل رہی تھی۔ ایان دو ڈنگروں کے چارہ کاٹ رہا تھا۔ باڑے میں ٹھکانے لگانے کے بعد پسینے میں شربور باڑے کی صفائی کر رہا تھا جب علیزہ خوب بنی ٹھنی موقع تاک کر وہاں چلی آئی۔ ہر وقت کام کبھی ادھر بھی توجہ کر لیا کرو۔ وہ ہوش ربا حسن کی مالک تھی مگر ایان کا اپنا نفس پر کنٹرول مضبوط تھا۔ تبھی نگاہ پھیر کر اس کی طرف دھیان کیے بغیر وہ بددستور اپنے کام میں جتا رہا۔ ایان صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کی بے نیازی پر اس نے پاؤں پٹکے تھے مگر ایان نے اثر نہیں لیا۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اگلے ہی پل تپ کر وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس پورے گاؤں میں آج تک کسی نے مجھے نظر انداز کرنے کی ہمت نہیں کی۔ تم سمجھتے تم آسمان سے اترے ہو؟ ایک میری نگاہ میں جچ گئے ہو تو مزاج ہی نہیں ملتے نواب کے۔ چھوٹی سی ناک کی پھنکے پھلائے وہ اب غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ ایان نے پھاوڑا روک دیا۔ آپ جو بھی ہیں جیسی بھی ہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو اپنے نفس کے گھوڑے پر قابو پانا سیکھیں کیونکہ شاید آپ کے علم میں نہیں نفس کی غلام عورتوں کا انجام مرنے کے بعد کتنا عبرتناک ہے۔ اور پھر میں یہاں کام کے پیسے لیتا ہوں اپنے مالکوں کی عزت کی چادر میں چھید کرنے کے نہیں، سمجھی آپ؟ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کے باپ بھائیوں سے آپ کی شکایت کروں یا پھر کام چھوڑ کے چلا جاؤں خدا کا واسطہ ہے آپ کو سدھر جائیں، نہیں تو مجھے مجبوراً وہ کرنا پڑے گا جو میں نہیں چاہتا۔ اس کے چہرے پر خفگی اور لہجے میں مضبوطی تھی۔ علیزہ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتی رہی پھر دھیرے سے ہنس پڑی۔ گڈ، ویری گڈ، اور تھینکس مسٹر ایان کہ آپ آج کل کے عام نفس کے غلام مردوں جیسے نہیں ہیں۔ میں اصل میں آپ کو آزما رہی تھی اور سچ کہتی ہوں اگر آپ اس آزمائش میں فیل ہو جاتے تو فوراً یہاں سے نکال دیے جاتے کیونکہ میں اپنے بابا کی بہت لاڈلی ہوں اور میری ذرا سی شکایت کسی بھی ملازم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ اب کے چونکنے کی باری ایان کی تھی۔ وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اچھے لڑکے ہیں۔ میں بھی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ 12 جماعتیں پڑھی ہیں میں نے۔ حویلی کا انتظام بھی میرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ صرف آپ کی اچھائی اور کردار کی مضبوطی نے مجھے متاثر کیا ہے کہ آپ میرے صرف اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ آپ کی تقاضا مختلف تھا۔ ایان الجھ کر رہ گیا۔ سوری، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ کوئی بات نہیں، میں بس کبھی کبھی میں اپنا کوئی دکھ آپ سے شیئر کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ اب کہ اس کی پلکیں بھیگی تھی ایان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اوکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ لیا تھا۔ علیزہ کے چہرے پر رنگ سے بکھر گئے تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ ایان پھر سے کام میں جٹ گیا۔ اگلے 2-3 روز وہ اسے نظر نہیں آئی تاہم چوتھے روز عام سہولیے میں اداس سی وہ اسے باڑے میں ہی نظر آ گئی۔ السلام علیکم، وہ دودھ دھو رہا تھا جب وہ پاس آ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، ایان نے اس بار فوری جواب دیا تھا۔ کیسے ہو؟ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہوں؟ بہت اچھے، وہ مسکرائی تھی۔ ایان بالٹی اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایان جی، ایک مدد مانگوں تو کرو گے؟ کیسی مدد؟ اس کی رائے علیزہ کے بارے میں بدلی تھی تبھی لہجہ نرم ہوا تھا۔ علیزہ کچھ دیر سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے غلط مت سمجھنا پلیز، اصل میں ایک لڑکا ہے ساتھ، شہر میں پڑھتا ہے، بچپن سے ہم دونوں ساتھ کھیلے، اب بڑے ہو کر بھی ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے بہت جگہ ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ مگر کیا؟ وہ خاموش ہوئی تھی جب ایان نے پوچھا۔ مگر میرے بھائی ایسا نہیں چاہتے۔ میرے حصے کی جائیداد بچانے کے لیے وہ میرا بیاہ قرآن پاک سے کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں بابا کو بھی انہوں نے اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ خیر، میں صرف ایک بار ساتھ سے ملنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ وہ خود کو کوئی نقصان پہنچائے، اسے سمجھانا چاہتی ہوں مگر بابا لوگوں کو چونکہ اس بات کی خبر ہو چکی ہے اس لیے میری حویلی سے نکلنے پر پابندی ہے۔ تو یہ کہ پلیز ایک انسان ہونے کے ناطے میری مدد کرو، مجھے صرف ایک بار ساتھ سے ملا دو پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ ایان الجھن کا شکار ہوا تھا۔ مگر کو چھوڑو ایان، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا پلیز۔ اب اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ ایان کو ناچارہ ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے، کب چلنا ہے؟ آج رات؟ پرسوں تو نکاح ہو جائے گا میرا۔ ٹھیک ہے، اگر مالکوں کو پتہ لگ گیا تو؟ نہیں لگے گا، ابو اور بھائی آج شام کو کہیں جا رہے ہیں، شاید کل صبح واپس آئیں گے۔ امی اور بھابھیوں کو دوست کا کہہ دوں گی۔ اوکے، لیکن جائیں گے کیسے؟ رکشہ، ٹیکسی، جو مناسب سمجھو لے آنا تاکہ حویلی میں کسی کو پتہ نہ لگے۔
کرایہ میں دے دوں گی، وہ منتیں کر رہی تھی۔ ایان سر ہلا کر دودھ کی بالٹی اٹھائے باڑے سے نکل گیا تھا۔ اسی روز رات میں سخت کشمکش کا شکار رہ کر اس نے بالآخر ٹیکسی کرائے پر حاصل کر لی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں میں رات کے سناٹے نے پوری طرح اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ ایان نے ملک اور اس کے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے پجاروں میں بیٹھ کر پجاروں میں رخصت کیا تھا، تبھی اسے قدرے اطمینان تھا۔ علیزہ مقررہ ٹائم پر جوتے ہاتھ میں لیے دوسرے ہاتھ سے اپنا آنچل سنبھالتی دبے پاؤں حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے 15 منٹ کے سفر کے بعد اس نے گاڑی رکوا کر بوتل منگوائی تھی۔ ایان قریبی دکان سے بوتل لے آیا تھا۔ علیزہ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ ابھی 15-20 منٹ ہی گزرے تھے کہ ڈرائیور گاڑی کو ریورس کر کے دوسرے راستے پر لے گیا۔ ایان اپنی سوچ و خیالوں میں مگن تھا۔ گاڑی اچانک پولیس اسٹیشن کے سامنے رکی تو وہ چونکا۔ پولیس اسٹیشن؟ اس دل کی اداس باتیں سمجھنے والا کوئی تو ہوتا کہ جس کی باتوں سے دل سنبھلتا، کہ جس کی سنگت میں دل بہلتا، کہ جس کی ہلکی سی ایک جھلک بھی ہمارے دکھ کو سمیٹ لیتی، فلک سے خوشیاں انڈیل دیتی، یا اس کی نازک مسکراہٹ ہمارے دل کی سبھی تھکاوٹ کو دور کر دیتی، یا پھر چمکتی وہ آنکھیں اس کی ہماری ہستی کے راز ہوتی، ہمارے دل کی کتاب ہوتی جو ہم کو چاہتا وہ ہم کو پڑھتا۔ گزرتے لمحوں کی سختیوں میں کوئی تو نازک مزاج ہوتا۔ جس وقت اس کی آنکھ دوبارہ کھلی، کمرے میں اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی۔ اس کی چارپائی کے قریب جائے نماز پر بیٹھی مائی حاجن دعا میں ہاتھ اٹھائے زور و قطار رو رہی تھی۔ مالک، اس 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے میں تیری محبت کے قابل نہیں ہوں، مجھے بخش دے۔ کہاں جاؤں گی اگر تو مجھ سے بے نیاز ہو گیا؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا۔ اے مالک، تجھے تیری پاک ذات کا واسطہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا۔ میرے مالک، مجھ سے راضی ہو جا، مجھے بخش دے۔ میرے مولا، میں تیری پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، شیطانی وسوسوں سے، برے دن، بری رات، برے وقت، بری گھڑی سے، وہ آفتوں کے پھر جانے اور نعمتوں کے چھن جانے سے۔ اے مالک، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما۔ گلگوئی لہجے میں عاجزی اور انکساری سے بولتے ہوئے وہ شدت سے رو رہی تھی۔ گوری حیران نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ تھوڑی دیر پہلے دیکھے گئے خواب کا اثر اب بھی اس کے بدن خوف سے کپکپا رہا تھا۔ دماغ میں اب بھی جیسے آندھیاں سی چل رہی تھی۔ مائی حاجن دعا سے فارغ ہو کر اس کی چارپائی کے قریب آئی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں؟ جی بچے۔ وہ پرنور نگاہوں میں نمی کے ساتھ ساتھ محبت بھی تھی۔ گوری یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اماں، اللہ سے اتنی قریب ہونے کے باوجود، اس سے اتنی محبت کے باوجود آپ دعا میں یوں رو رہی تھی جیسے جانے کتنے گناہ گار ہوں۔ کیوں؟ مائی حاجن کے لب اس کے معصوم سوال پر زور سے مسکرائے تھے۔ محبت، اللہ سے محبت آسان نہیں ہے بچے۔ کیا مطلب؟ اللہ سے محبت ہی تو آسان ہے اماں۔ دنیا انسانوں سے محبت تو بہت خوار کرتی ہے۔ اس نے اپنی دانائی جھاڑی۔ مائی حاجن کے چہرے پر عجیب سی اداسی بکھر گئی۔ بہت مشکل ہے اللہ سے محبت کر کے اس تک پہنچنا۔ عمریں بیت جاتی ہیں بیٹی، مگر انسان اپنے رب سے محبت کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ جو علم والے ہیں، عقل والے ہیں، وہی جانتے ہیں عشق حقیقی کیا ہے، عشق حقیقی کے امتحان کیا ہے۔ محبوب کا خفا ہو جانا، دور ہو جانا کیسی اذیت رکھتا ہے یہ انسان جو بدبودار مٹی سے بنا ہے۔ اس کی محبت میں دوسرا انسان کیا ہو کر رہ جاتا ہے بیٹی۔ صرف اس کی نگاہ میں مقام پانے کے لیے، اس کے دل میں جچنے کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، رسوائی مول لیتا ہے۔ کئی سال سلگتے گزر جاتے ہیں، پھر بھی راحت نہیں ملتی، منزل نہیں ملتی۔ اپنے جیسے انسان کی محبت میں سرخرو ہونے کے لیے سر سے پاؤں تک بدل لیتے ہیں ہم خود کو، ہر وہ چیز اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں جو ہمارے محبوب کو ناپسند ہو، دنیا تیاگ دیتے ہیں، مذہب بھول جاتے ہیں۔ کعبہ اور قبلہ میں محبوب کی صورت نظر آتی ہے، مگر پھر بھی کہیں معمولی سی خطا، ذرا سی لغزش بھی اس بدبودار مٹی سے بنے انسان کی محبت ہمیں گرا دیتی ہے، عرش سے فرش تک پٹک دیتی ہے۔ تو پھر وہ مالک، وہ خالق ہے، محبت کی مکڑی سے کائنات کا جالا بننے والا۔ اس کی نگاہ میں مقام پانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہوگا، خود کو کتنا بدلنا اور سنوارنا پڑتا ہوگا۔ مائی حاجن کی آنکھوں سے اب بھی آنسو گر رہے تھے۔ گوری مسمرائز سی انہیں دیکھے گئی۔ انسان اور اللہ کی محبت کی داستان سنو گی بیٹی؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد اچانک سر اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ انہماک سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی گوری کا سر آپ
اس بات میں ہل گیا۔ ایان، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ ٹیکسی پولیس اسٹیشن کی عمارت کے سامنے کھڑی تھی جب اچانک علیزہ نے اس سے پوچھا۔ جواب میں وہ قدرے پنچے لبوں کے ساتھ اپنی سائیڈ کا دروازہ دھکیل کر ٹیکسی سے باہر نکل آیا۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں ایک دم سے جیسے جلن بڑھی تھی۔ علیزہ مسکرا کر رہ گئی۔ کر بھی کیسے سکتے ہو؟ لوہے جیسا تو دل ہے تمہارا۔ میرا خیال ہے ہمیں ابھی گاؤں واپس چلتے ہیں۔ دیکھو بادل بہت زور سے چڑھے ہیں۔ میرا اس وقت ڈور ڈنگر کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تم اپنے دوست سے ملنے کے لیے کل آ جانا۔ نہیں، اتنی مشکل سے تو نکلے ہیں حویلی سے۔ پھر پتہ نہیں یہ موقع ملے نہ ملے۔ مل جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ابھی چلو۔ اسے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ علیزہ اس کے اٹل ارادوں پر دانت پیس کر رہ گئی۔ اگلے روز ابھی وہ باڑے کی صفائی کر رہا تھا کہ حویلی میں اس کے ساتھ ہی کام کرنے والے 9 عمر سال لڑکا عاطف پشت پر جانوروں کے لیے چارے کی بھاری مقدار اٹھائے وہاں چلا آیا۔ ایان، وہ پھاوڑے سے گوبر سمیٹ رہا تھا جب عاطف نے چارپائی کی بڑی سی گانٹھ کو کچی دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی طرف دیکھا۔ بولو۔ عاطف نے کمر سے بندھا کپڑا کھول کر جا رہا۔ کل علیزہ بی بی کو لے کر کہاں گئے تھے تم؟ ایان کے قریب پہنچ کر قدرے مشکوک انداز میں اس نے پوچھا۔ ایان کا پھاوڑے پر جمع ہاتھ رک گیا۔ کہیں نہیں، ان کا نکاح ہو رہا ہے تو شہر میں اپنی کسی دوست سے ملنا چاہ رہی تھی، مگر میں موسم کی خرابی کے باعث راستے سے ہی واپس لے آئی۔ نکاح؟ تجھے کس نے کہا کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے؟ ایان کے روکھے لہجے پر وہ حیران ہوا تھا، تبھی اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، پتہ لگا تھا کہیں سے کہ ملک قرآن پاک سے ان کا نکاح کر رہا ہے۔ وہی اس کا مصروف اور بے نیازانہ انداز۔ عاطف حیران سا دیوار سے لگ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان وڈیرے جاگیرداروں کی تو ریت ہے یہ۔ دماغ تو نہیں چل گیا تیرا؟ ملک شاہ نواز کی بیٹی ہے علیزہ، اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے ہیں وہ اسے، پھر بھلا قرآن پاک سے کیوں نکاح کرنے لگے؟ ایان کے لیے یہ انکشاف تھا۔ اب وہ حیرانی سے منہ کھولے عاطف کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے تو علیزہ بی بی نے خود بتایا۔ چھوڑ یار، ایک نمبر کی دل پھینک لڑکی ہے ملک شاہ نواز کی۔ تجھ سے پہلے اب تک جتنے بھی جوان حویلی میں کام کے لیے آئے سب بھاگ گئے۔ کسی کی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے وہ۔ اس لیے میرے یار، عقل سے کام لے اور جتنا ہو سکے اس سے دور رہ۔ ویسے بھی وہ اپنے ماموزات کی منگ ہے۔ دیکھ ذلیل نہ ہو جانا، ان عورتوں کے فریب سے اللہ بچائے۔ پتہ ہے مجھے، تو فکر نہ کر، مجھ پر اس کی کوئی ہوشیاری اثر انداز ہونے والی نہیں ہے۔ دل ہی دل میں علیزہ کے جھوٹ پر پیچتاب کھاتا وہ بظاہر سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عاطف اس کا کندھا تھپتھپا کر باڑے سے نکل گیا۔ اس رات اسے فصلوں کو پانی دینا تھا، لہٰذا وہ ڈیرے پر ہی رک گیا تھا۔ رات قریباً 2:30 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ قریب ضرورت کا دیگر سامان اٹھا کر کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ سرد ٹھنڈی رات کے اس پہر آسمان سے جیسے سکون کے خزانے اتر رہے تھے۔ زمین پر دور کہیں اجنبی راہگیر پر بھونکتے کتوں کی آواز اور قریبی فصلوں میں پھدکتے مینڈکوں کی ٹٹر چاندنی رات کے فضو میں جیسے خلل سا ڈال رہی تھی۔ وہ ذہن میں مختلف سوچوں سے لڑتا ابھی اپنے کھیتوں کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ بہت قریب سے ابھرتی نسوانی آواز کے ہلکے سے کہکے نے اسے اپنی آگے بڑھنے نہیں دی۔ اب جاؤ، تمہارا دل تو کبھی نہیں بھرے گا۔ آواز مدھم مگر واضح تھی۔ ایان کے ہاتھوں کی گرفت اپنے اوزاروں پر ڈھیلی پڑ گئی۔ تبھی اسے مردانہ آواز آئی جو جذبات کے نشے میں چور تھی۔ تھوڑی دیر اور رک جاؤ، پھر چلا جاؤں گا۔ نہیں، بس اب چلو۔ فصلوں میں سرسراہٹ پیدا بڑھی تھی اور اس کے ساتھ ایان کی آنکھیں جیسے حیرانی سے پھٹ پڑی تھی۔ اس کے سامنے اس وقت علیزہ اور عاطف کھڑے تھے، عجیب شرمناک حال میں۔ جھٹکا دونوں طرف برابر کا تھا۔ ایان کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کی ساری زمین گول گول چکر میں گھوم رہی ہے۔ اس وقت بڑی مشکل سے وہ قدم آگے بڑھانے کے لیے خود کو تیار کر سکا تھا۔ عبدالصمد اچھی طرح انوشا کی درگت بنانے کے بعد سرخ چہرہ لیے کمرے سے نکل چکا تھا، جبکہ وہ پیشانی پر لگے خون سے بے نیاز بیڈ کی پیٹی سے ٹیک لگائے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر پڑا اس کا سیل بج رہا تھا اور اسکرین پر زاور بھیا کا نام بار بار چمک رہا تھا، مگر اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دیکھ بھی لیتی تب بھی وہ شاید کال پک نہ کرتی۔ اس حال میں سمندر پار بیٹھے اپنوں کو دکھ دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہزر گھر پر نہیں تھا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر سیر و تفریح کے گھر سے نکل گیا تھا۔ عبدالصمد نے اسی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ رات جس وقت وہ گھر واپس لوٹا، تاریکی اچھی خاصی پھیل گئی تھی۔ بچہ کھیلتے کھیلتے اس کی بازوؤں میں سو گیا تھا۔ وہ اسے انوشا کے سپرد کرنے اوپر گیا تھا، مگر سامنے کے منظر نے اسے وہیں دہلیز پر ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ رات
اس کی آنکھ سائقہ کے بارے میں سوچتے سوچتے خاصی دیر سے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے روز وہ کافی لیٹ بیدار ہوا تھا۔ شاور لے کر ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ جس وقت وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے ہال میں آیا، اپنی مما اور پاپا کو اپنا منتظر پایا۔ آؤ برخودار، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ حسن صاحب کی نگاہ جیسے ہی اس پر پڑی، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار لپیٹ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ آفس میں ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ وہ صوفے پر ان کے پہلو میں بیٹھا تھا جب وہ اپنے بازو محبت سے ان کے دونوں کندھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے بولے، البتہ آسیہ بیگم محبت پاش نگاہوں سے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھ رہی۔ کچھ نہیں پاپا، آفس میں نہ رہ کر بھی جان بزنس میں ہی اٹکی رہتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کم از کم کام کے معاملے میں میں قطعی بے پرواہ نہیں۔ ویری گڈ، اسی لیے فخر کرتا ہوں اپنے بیٹے۔ بہرحال ہانیہ کی شادی پر تمہارے چچا کی فیملی آ رہی ہے۔ موصوف بتا رہے تھے کہ ہادیہ نے اپنا MBA مکمل کر لیا ہے اور یہاں کچھ عرصے تمہارے ساتھ رہ کر اپنا بزنس ہوم ورک مکمل کرنا چاہتی ہے، پھر اس کے بعد تمہاری اس سے شادی کا سوچتے ہیں۔ مگر پاپا، وہ بے چین ہوا۔ تبھی حسن صاحب مسکرا دیے۔ بس اب کوئی آئیں بائیں شائیں مت کرنا، ہمارے بھی کچھ خواب ہیں، خواہشیں ہیں، کیا وہ قبر میں جا کر پوری ہوں گی؟ پاپا پلیز ایسے باتیں نہیں کریں، اصل میں ابھی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تمہاری عمر میں میری بھی یہی سوچ تھی، مگر تمہاری ماما کی زندگی میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ زندگی کی حقیقت میں کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے دبے دبے احتجاج پر وہ مسکرائے تھے۔ عباد ان کی شوخی پر خود بھی مسکرا اٹھا، جبکہ آسیہ بیگم چینپ کر حسن صاحب کو گھورنے لگی۔ اوکے پاپا، مجھے ابھی تھوڑی دیر میں سڈنی کے لیے فلائی کرنا ہے، میں تیاری کر لوں؟ انہیں آپس میں مگن دیکھ کر اس نے فوراً فرار چاہا تھا جب وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، مگر اس بار اپنے چچا سے ملنا مت بھولنا، پچھلی بار بھی تمہارے چچا تمہارے چپ چاپ آنے پر شکایت کر رہے تھے۔ اوکے پاپا۔ الجھے سے دل و دماغ کے ساتھ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ سڈنی روانگی سے قبل اس نے بار بار سائقہ کے سیل پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا سیل مسلسل آف جا رہا تھا، جس پر شدید پریشانی کی کیفیت میں مجبوراً اسے اس بات کیے بنا پاکستان سے روانہ ہونا پڑا۔ سڈنی میں کاروباری امور سے فارغ ہو کر عرصہ دراز کے بعد جس وقت وہ اپنے چچا کے گھر آیا، وہاں اس کا استقبال خاصی کرمجوشی سے کیا گیا تھا۔ چچا اور چچی اسے دیکھ کر ہی گویا نہال ہو گئے تھے۔ رات کھانے کے بعد ہادیہ کے کمرے میں آیا تھا اور وہ بھی اس زبردستی کھینچ لانے پر۔ تم بہت اسٹوپڈ ہوئی بات، سچی، ہلکا سا دھکا دے کر اسے اپنے بیڈ پر گراتے ہوئے بولی جب وہ ہنس دیا۔ کیوں، اب کیا کر دیا ہے؟ پورے 1 سال بعد ادھر کا چکر لگایا تم نے، اور وہ بھی انکل سے شکایت کرنے پر۔ تمہیں تو شاید یاد بھی نہیں کہ ہم کتنے اچھے دوست ہیں۔ وہ صحیح گلا کر رہی تھی، بات سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یاد ہے مجھے، تم جیسے چڑیل کو بھلا بھول سکتا ہوں میں؟ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ ہادیہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کیا میں چڑیل ہوں؟ اور تم خود کیا ہو؟ مرگٹ کے بھوت؟ ہلکے غصے میں وہ اس کے مضبوط شانے پر مکے برسا رہی تھی جب اس کی چچی وہاں آ گئی۔ یہ لو گرم گرم کافی۔ تھینکس آنٹی۔ ہادیہ سے جان چھڑوا کر اس نے کافی کا کپ تھام لیا تھا۔ آسٹریلیا میں مزید کتنے دن قیام ہے؟ قریبی صوفے پر ٹکتے ہوئے انہوں نے عباد سے پوچھا تھا جب وہ بولا، بس آج کی رات، کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان روانگی ہے۔ اتنی جلدی؟ کچھ دن ٹھہر جاؤ نا، پہلے تو 1 ماہ رک جاتے تھے۔ ہادیہ بولی۔ وہ دامن بچا گیا۔ پہلے کی بات اور تھی مائی ڈیئر، اب آفس کے تمام ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ہیں۔ خیر تم کب آ رہی ہو پاکستان؟ نیکسٹ ویک۔ کیوں؟ ذرا ہیلپ ہو جائے گی بابا۔ پاپا بتا رہے تھے تم آفس جوائن کرنا چاہتی ہو۔ سوچا تو یہی تھا، چلو پھر میں ویٹ کروں گا، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ فوراً ہی تھکن کا بہانہ بنا کر آرام کے گھر سے اپنے کمرے میں چلا آیا، مگر در حقیقت اس کا دل سائقہ سے بات کرنے کا مچل رہا تھا، جو پچھلے 2 روز سے جانے کہاں تھی۔ سائقہ کا سیل مسلسل بج رہا تھا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی عباد کی کال پک کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، کیونکہ اس کی ماں اس وقت ہسپتال میں تھی اور ڈاکٹرز کے مطابق اس کے کچھ ٹیسٹ ضروری تھے۔ پچھلے 2 ماہ سے انہیں کھانسی کے ساتھ خون آ رہا تھا، مگر غربت کے پیش نظر انہوں نے گھر میں کسی کو نہ بتایا۔ تاہم اب بات ان کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ سارا دن مشین پر بنا آرام کیے لگاتار کپڑے سی کر سائمہ کی کمر میں بھی مسلسل درد رہنے لگا تھا، جبکہ دوائیوں کا سلسلہ رک جانے پر صفان کی ٹانگ کا زخم بھی دوبارہ بگڑنا شروع ہو گیا تھا۔ پریشانی ہی پریشانی۔ سائقہ جس کے دل نے ابھی نیا کسی کی محبت کا احساس میں دھڑکنا سیکھا تھا، حالات کی اس ستم ظریفی پر بوکھلا کر رہ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس سے مدد مانگے۔ پہلے ایان سے بچھڑ جانے کا غم اور پریشانی کیا کم تھی کہ اب حالات اسے مزید توڑنے پر تل گئے تھے۔ گھر کے حالات
اور معذوری نے صفوان کو بھی چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ بھی سارا دن بستر پر چھوٹے بھائیوں کو ڈانٹتا رہتا۔ سائقہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ حالات کس چکی میں پسنے جا رہی تھی۔ انزلہ اس وقت گاؤں مراد شاہ کی دھول اڑاتی کشادہ کچی سڑک پر تنہا کھڑی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتی جیپ زوردار جھٹکے سے اس کے قریب آ رکی۔ ہیلو! انزلہ نے چہرے پر آیا پسینہ ٹشو سے صاف کرتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جہاں مکمل سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نکھرا سا شخص خاصی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے گاؤں میں سلام کرنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ اسے نووارد کا ہیلو کہنا برا لگا تھا، تبھی اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ بولا، معذرت اگر آپ کو برا لگا ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب فرمائیے کون ہیں آپ اور یوں میرا راستہ کیوں روک دیا آپ نے؟ اس اجنبی مرد کو مقابل پا کر بھی وہ گھبرائی نہیں تھی، تبھی وہ مسکرایا۔ میں نے تو راستہ نہیں روکا آپ کا۔ ہاں، اتنی سخت دوپہر میں ایک اجنبی اکیلی لڑکی کو یوں سڑک کے کنارے دیکھ کر اپنے حساس اور ہمدرد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بریک لگا لی، وگرنہ تو پورا گاؤں دن جنگلوں میں گھومنے کے باعث اتنی تھکن ہو رہی ہے کہ حد نہیں۔ خیر، میرا نام مراد علی شیر ہے۔ پردادا کے نام پر میرا نام رکھا گیا تھا اور یہ گاؤں جس میں اس وقت آپ موجود ہیں انہی کے نام سے منسوب ہے۔ مطلب اب آپ اس گاؤں کے مالک ہیں؟ اب پر زور دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جب وہ بولا، مالک تو ہر شے کی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے بی بی، میں اور آپ تو صرف خادم ہیں۔ خیر فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مقابل کی سیاہ مقناطیسی نگاہوں میں کسی ہوس یا فریب کا شائبہ تک نہیں تھا۔ انزلہ کڑی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی بالآخر رخ پھیر گئی۔ مجھے حویلی والوں سے ملنا تھا، کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے، میں حویلی کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ ویسے یہ گاؤں اس وقت میرے بابا صاحب کی زیر نگرانی ہی ہے اور بھروسہ رکھیے میرے لیے آپ بالکل سگی بہنوں جیسے محترم ہیں۔ وہ شاید اس کی نگاہیں پڑھ چکا تھا، انزلہ کو اس پر بھروسہ کرنا پڑا۔ قریباً 10 منٹ بعد جیپ حویلی کے بڑے سے محرابی دروازے کے سامنے رکی تھی۔ تشریف لائیے، میں ماں جی اور بابا کو آپ کی آمد کی اطلاع کرتا ہوں۔ چھلانگ لگا کر وہ جیپ سے اترا تھا۔ انزلہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، لیکن آپ میرا تعارف کیا کروائیں گے؟ یہی کہ آپ انزلہ شاہ ہیں جو شہر سے ڈھیر ساری ڈگریاں لے کر آئی ہیں اور جن کے بابا کو شاہ والا کے چودھریوں نے ناگہانی موت مار دیا۔ مراد علی شاہ کے تفصیلی جواب نے اسے ہکا بکا ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں میرے بارے میں؟ بس دیکھ لیجیے، بابا کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بابا کے بہت اچھے دوست تھے۔ یوں سمجھ لے کہ ایک جان دو قلب۔ جن دنوں آپ کے بابا کی ڈیتھ ہوئی میرے بابا ملک سے باہر تھے، تاہم جب آپ شہر سے گاؤں آئیں بابا کو فوراً پتہ چل گیا، مگر چودھریوں سے دیرینہ دشمنی کے باعث انہوں نے آپ کو پیغام نہیں بھیجا۔ بہرحال میں اطلاع کرتا ہوں، جلدی وضاحت دیتا۔ وہ ابھی پلٹا تھا کہ کوئی تیز قدم اٹھاتا ہاتھ میں رائفل لیے مراد علی شیر کے قریب آ کھڑا۔ اتنی دیر لگا دی واپسی میں مراد، میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے شہر جانا ہے۔ آنے والی بار شخصیت کی آنکھوں میں قطرے غصہ تھا۔ مراد علی شیر اس کی خفگی پر کان کھجاتا، سوری بھائی، اصل میں ہم بہت دور نکل گئے تھے، جلدی واپسی ممکن ہی نہیں ہو سکی۔ خیر، ان سے ملیے، یہ انزلہ شاہ ہیں، ہمارے چہیتے انکل کی اکلوتی بیٹی۔ اس کی اطلاع پر انزلہ کے مقابل کھڑے اس مغرور شخص نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ امیزنگ، ماں اور بابا حال کمرے میں ہی بیٹھے ہیں، ملوا دو، میں ذرا دیر سے آؤں گا، بابا کو بتا دینا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ زن سے جیپ بگا لے گیا۔ انزلہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا۔ یہ بہزاد بھائی ہیں، بہزاد علی شیر، آپ کی طرح انہیں بھی خدمت خلق کا بہت شوق ہے۔ انزلہ کی نگاہوں کے تعاقب میں دور جاتی جیپ کو دیکھتے ہوئے اس نے مزید معلومات فراہم کی۔ جواب میں وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتی آہستہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ شام کی سرد ہوا چل رہی تھی۔ امامہ لان میں پھول پودوں کے قریب بیٹھی خالی نگاہوں سے ننھی گڑیا کو وہاں لان میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سارا دن اس ننھی سے گڑیا کا منہ اسے مما کہتے نہیں سوکھتا تھا۔ سب کتنے خوش تھے، مگر اس کا دل جیسے اجڑ کر رہ گیا تھا۔ سوگوار سا سراپا یوں بکھرا تھا گویا سالوں آئینہ نہ دیکھا ہو انسان جب اپنے ہی جیسے کسی انسان کی محبت کو ٹھوکر مار کر لٹے پٹے احساسات کے ساتھ سکون قلب پانے کے لیے بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوتا ہے تو اسے اپنے نقصان صحیح معنوں میں یاد آتے ہیں۔ عشق مجازی میں عشق حقیقی کو پس پشت ڈال کر اس نے ہزاروں عاقبتانہ اندیش لڑکیوں کی طرح اپنا نقصان کیا تھا۔ وہ مسلمان تھی، 5 وقت کی نمازیں تھیں، مگر عشق مجازی کی بے سکونی نے اسے 5 وقت کا نمازی نہیں رہنے دیا تھا۔ اس کا سکون قرآن کی تلاوت کی بجائے ایک بت کی آواز اور اس کے تصور میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ خدا سے اس کی محبت کا خالص رشتہ
ہونا چاہیے تھا، مگر وہ بھی خود غرض تھی۔ اپنی چند نمازوں کے عوض بہت کچھ لیا تھا اس نے اپنے خالق حقیقی سے۔ پانچوں وقت نماز میں اس نے واحد لا شریک کے حضور سر جھکا کر اس کی وحدانیت کا صبح و شام اعتراف کرنے کے باوجود وہ شرک کے مرتکب ٹھہری تھی۔ نفس کے بے لگام گھوڑے کے ہاتھوں بے بس اس نے بھی مٹی سے بنے ایک بت کی محبت کو اپنے پیدا کرنے والے حقیقی مالک کی محبت پر غالب کیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ مسلمان ہے۔ اسے یاد رہا تو محض اتنا کہ وہ شیدائی ہے، ایک بت کی شیدا۔ اللہ کو ماننے کے باوجود اس نے اللہ کی نہیں مانی تھی۔ نتیجتاً ایک فانی انسان کی فانی محبت نے اسے منہ کے بل گرایا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں لڑکیوں کی طرح اس کی محبت بلا حاصل بے مراد ٹھہری تھی، کیونکہ اس نے بھی ارسلان حیدر کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں چاہتا، اپنے لیے چاہتا، اپنے نفس، اپنے دل کی خوشنودی کے لیے۔ وہ روئی تھی اور ایک مرتبہ پھر دل کھول کر روئی تھی۔ دریچے سے جھانکتی وہ لڑکی عجیب دکھ سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے آنگن میں پھول پر ایک نیلی تتلی مری ہوئی تھی۔ کبھی اذانوں میں کھوئی، کبھی نمازوں میں روئی۔ وہ ایسے دنیا کو دیکھتی جیسے اس سے ڈری ہوئی تھی۔ شجاع حسن جیسے شاندار بندے کا ساتھ پا کر بھی وہ جیسے زندہ دلی سے روٹھ گئی۔ شجاع اس کی ذہنی حالت سے بے خبر نہیں تھا۔ تبھی ایک ضروری کورس کے لیے مختصر دورے پر ملک سے باہر چلا گیا۔ امامہ نے اس کے اس ایک اور احسان پر دل ہی دل میں اپنے رب کے ساتھ ساتھ اس کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ منافق نہیں تھی، دل میں کسی اور کو رکھ کر مسکراہٹوں کے تعلق کسی اور سے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اپنے بکھرے خوابوں کے دکھ میں اتنی جلدی خود کو سنبھال کر کسی اور کا ساتھ نبھانا بہت مشکل لگ رہا تھا اسے۔ لان کی سیڑھیوں پر یاسیت میں گری بیٹھی وہ اسی کو سوچ رہی تھی جب اس کے موبائل پر شجاع کی کال آ گئی۔ وہ چونکی تھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ فوراً اس کی کال پک کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک نہیں ہوں، گھر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ ابھی بھی خوشگوار موڈ میں تھا۔ امامہ چپ ہو گئی۔ پھر چپ؟ یار، ایک تو میں تمہاری اس چپ سے بڑا عاجز ہوں۔ کہا تم کھلم کھلا مجھ سے محبت کے دعوے ہوتے تھے، رو رو کر التجائیں کی جاتی تھی کہ میں جنابہ کو خود سے دور نہ کروں، گھر سے نہ نکالوں، اور اس مقصد کے لیے میری بچی کو بھی بٹا لیا تھا تم نے، آپ ہی کے دل میں بھی جگہ بنا لی۔ اور اب جب کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں زندگی خوبصورت لگنے لگی ہے تو تم نے ہونٹوں پر خاموشی کا کفن لگا لیا۔ یہ تو ذاتی ہے امامہ۔ کون کہتا تھا وہ شخص اپنی فیلڈ کا سخت گیر آفیسر تھا؟ امامہ کی پلکیں اس کے الفاظ پر بھیگی تھی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ مجھے معلوم ہے تمہارا چہرہ ایک کھلی کتاب ہے امامہ، پھر بھی نہ جانے کیوں میں تمہیں پڑھ نہیں پاتا۔ مجھے اندازہ ہے تم کسی الجھن کا شکار ہو، مگر میں کوشش کے باوجود تمہارا اعتبار جیت نہیں پا رہا امامہ، پتہ نہیں کیوں۔ برائے لہجے میں ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ بول اٹھا۔ اچھا چھوڑو یہ بتاؤ کہ ابا جی اور گڑیا کیسے؟ بالکل ٹھیک، ابا جی نیوز دیکھ رہے ہیں اور گڑیا یہاں لان میں میرے پاس کھیل رہی ہے۔ آہ، کتنی خوش نصیب ہے میری گڑیا۔ وہ ہنسا تھا۔ امامہ مسکرا دی۔ اسی پر رابطہ منقطع ہو گیا۔ موبائل فون ہاتھ میں تھا وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی شجاع حسن کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ایان کے سامنے بیٹھی وہ زور و قطار رو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے غصیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا چارہ کاٹ رہا تھا۔ تبھی وہ اس کے قریب آئی تھی۔ ایان، اللہ کی قسم میں ویسی نہیں ہوں جیسی تم مجھے سمجھتے ہو۔ قرآن اٹھوا لو مجھ سے، جو میں اپنی مرضی سے اس کمینے عاطف کے بچے کے ساتھ وہاں کہتوں میں گئی ہوں تو وہ تو مجھے تمہارا نام لے کر ساتھ لے گیا تھا۔ سچی ایان، تمہاری قسم، صرف تمہیں جلانے کے لیے میں نے وہ شہر والا جھوٹ بولا تھا۔ میں تمہارے سامنے گھومنا چاہتی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کس کماش کی لڑکی ہو بہت اچھی طرح جان چکا ہوں میں۔ وہ دھاڑا تھا۔ تبھی باڑے کے باہر جیپ رکنے کی آواز سن کر ایان ہاتھ چارہ کاٹتی مشین کی ہتھی پر۔ باپ رے، لگتا ہے بابا بھائی آ گئے۔ میں چھپتی ہوں، بھاگ کر توڑے والے کمرے میں پناہ لیتی۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی بچا گئی تھی، کیونکہ اس کی پیش گوئی کے عین مطابق اگلے ہی منٹ میں چھوٹا ملک باڑے کے احاطے میں چلا آیا۔ السلام علیکم چھوٹے ملک۔ وعلیکم السلام، کیا ہو رہا ہے؟ قریب پہنچ کر ایک ہاتھ ایان کے مضبوط شانے پر دھرے ہوئے اس نے پوچھا تھا جب وہ بولا، ابھی تو چارہ کاٹ رہا تھا، کوئی کام تھا؟ ہاں یار، شکار پر جانا تھا، چلو گے ساتھ؟ میں؟ مگر وہ عاطف جاتا ہے نا ہر بار۔ ہاں وہی جاتا ہے، مگر اس کی چھٹی ہو گئی۔ چھٹی؟ مگر کیوں چھوٹے مالک؟ بس یار، حویلی کی عزت پر میلی نگاہ تھی اس کی۔ بڑی ٹھیک ٹھاک دھلائی کے بعد نکالا ہے باہری سے۔
چھوٹا ملک اسے بتا رہا تھا۔ وہ بے یقین سے نگاہوں سے اسے سنتا بے ساختہ توڑے والے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا، اسے بھی علیزہ کی شکایت پر ہی ملازمت سے فارغ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ شاباش، بس میں ذرا بات لے لوں۔ ایک مرتبہ پھر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے وہ چلا گیا۔ ایان کو لگا جیسے اس کا دماغ یک دم سے اڑ گیا۔ تبھی علیزہ کمرے سے نکل کر باہر۔ اللہ کا شکر، بچت ہو گئی، مگر نہ اس بار میری خیر نہیں تھی۔ دیکھ لو تمہاری محبت کتنا خوار کروا رہی ہے مجھے۔ شٹ اپ۔ کیوں شٹ اپ؟ پیار کرتی ہوں میں تم سے، اور یہ کوئی گناہ نہیں۔ قسم سے ایان، میں صرف ایک بار میری محبت کو قبول کر لو، میں سر تپا بدل جاؤں گی۔ آزما کر تو دیکھو، مر جاؤں گی مگر تمہارے نام پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ معاف کرو مجھے، میں باز آیا ایسی نیکی سے، بیزاری سے پر لہجے میں کہتا وہ چارے کو ٹھکانے لگانے لگا۔ او ہاں، تم بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اس بار شکایت میں کروں گا بڑے ملک صاحب سے، اور وہ بھی تمہاری صدقے جاؤں۔ یہ شوق بھی پورا کر دیکھو، بابا اور دادی مجھ پر اندھا اعتبار کرتے ہیں۔ تم قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بھی کہو گے تب بھی وہ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، الٹا تمہاری شامت آ جائے گی۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ ایان تنفر سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ صرف ایک بار اعتبار کر کے دیکھو ایان، صرف ایک بار۔ وہ کھڑا تھا جب وہ کمال جرأت سے اس کے قریب آ کر اپنی بائیں اس کے گلے میں ڈال گئی۔ ہرگز نہیں، پہلے ہی ایک عورت کا ڈسا ہوا ہوں، دوبارہ وہی غلطی نہیں دہراؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، قسم اللہ پاک کی، تم ابھی اور اسی وقت میری لاش پر سے گزر کر اس احاطے سے باہر نکلو گے۔ فوراً موڈ بدلتی وہ پلٹی تھی اور دوپٹہ گلے سے نکال کر واپس توڑی والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایان جانتا تھا وہ بے حد جذباتی ہے، مگر اس وقت اس کی اٹھائی گئی قسم نے اسے گھبرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ شریف تھا مگر ظالم نہیں تھا۔ لپک کر جس وقت وہ کمرے کی طرف بڑھا، علیزہ توڑی والے کمرے کے گارڈر میں نصب کنڈی سے اپنا دوپٹے کا پھندا تیار کر چکی تھی۔ تبھی وہ بولا، یہ کیا حماقت ہے، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ دماغ خراب ہی تو ہو گیا ہے۔ دیکھو اب مزے سے میری موت کا تماشا، پاگل مت بنو۔ چلو کھولو اس دوپٹے کو۔ اب کہ وہ قریب آیا تھا، علیزہ نے اس قربت سے فائدہ اٹھا کر پھر سے باہیں اس کے گلے میں ڈالی۔ پھر پیار کرتے ہو نا مجھ سے؟ وہی اس کی ضد۔ ایان نے جان چھڑوانے کے لیے گہری سانس بھری اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکریہ۔ وہ بے حد خوش تھا۔ رات کی ہر طرف بکھرتی خاموشی چاندنی میں گھری کھلے وہ آسمان پر جانے کی تلاش کر رہا تھا جب امامہ نے پیچھے سے آ کر گرم شال اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ آج صبح ہی وہ وطن واپس آیا تھا۔ جب سے واپس آیا تھا تب سے قدرے خاموش سا تھا۔ وہ اس وقت امامہ کی نوازش پر فوراً گردن موڑ کر اسے دیکھا مسکرایا تھا۔ تھینکس امامہ۔ نہیں، تھینکس کی کیا بات ہے، آپ کی خدمت تو میرا فرض ہے۔ امامہ کی نگاہیں جھکی تھی۔ شجاع کی توجہ پھر سے آسمان پر مرکوز ہو گئی۔ امامہ، کچھ دیر بعد اس نے پکارا۔ جی۔ اس نے فوراً لبیک کہا۔ جب وہ بولا، مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے فوراً نہیں کہنے پر وہ قدرے حیران ہوا تھا۔ اس بار امامہ نے بھی اپنی نگاہیں تاروں سے بھرے آسمان پر ٹکا دی۔ کیونکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ ہاں، اگر آپ اپنی مرضی سے آپ کچھ شیئر کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، سادہ اور ریاسیت بھرا۔ شجاع گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میرے پاس خود سے شیئر کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے امامہ، بس اتنا ہی ہے کہ جن دنوں بطور ایس پی میں نے پولیس فورس جوائن کی، ان دنوں ثانیہ نام کی ایک لڑکی کا دل میری شخصیت میں اٹک گیا۔ پہلی بار اپنے کسی مقدمے کی وجہ سے وہ میرے پاس آئی تھی، اور پھر جیسے یہ اس کا اصول بن گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی امامہ کہ میں نادانستگی میں بھی اس کی طرف نگاہ اٹھانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں صراط مستقیم سے بھٹک نہ جاؤں، مگر اس نے میری ہر خواہش کو بیکار کر دیا۔ میں جو لڑکیوں سے الرجک تھا، بچپن کی محبت کا روگ دل سے لگائے بیٹھا تھا، اس نے مجھے بھلا کر اپنی طرف توجہ دینے پر مجبور کر دیا۔ میں کسی طور دوبارہ کوئی روک پالنے کو تیار نہیں تھا، مگر اس نے مجھے پانے کے لیے 2 بار سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، جسے مجھے جکڑ لیا۔ وہ میرے لیے پاگل تھی امامہ، دیوانی تھی وہ میری، مگر بہت جلدی اس کی جذباتی محبت کی پالش اتر گئی۔ آزاد فضاؤں میں اڑتی محبت کی تتلی اپنے محبوب کی مٹھی کی ذرا سی قید بھی برداشت نہ کر سکی اور اڑ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی رول میں مگن تھا جب امامہ کو بے ساختہ مداخلت کرنی پڑی۔ شجاع اس کے سوال پر یوں چونکا جیسے خواب سے جاگا ہو۔ مطلب؟ پتہ نہیں کیا مطلب امامہ؟ پتہ نہیں، جب کوئی چاہنے والا اپنے محبوب کو دغا دیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے،
پتہ نہیں جب آپ کا کوئی بہت پیارا آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم بتاؤ بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اب وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ امامہ نے بے ساختہ نگاہیں چرائی۔ اس شخص سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ اندر تک اتر کر سب جان لیتا۔ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی مجھ سے امامہ، میں نے غلط محبت کے احساس کے سپرد اپنے سب خواب کر دیے۔ نتیجتاً میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس راہ میں ہر مخلص اور ایماندار محبت کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے بہت جلد احساس ہو گیا اس کا دم میرے گھر کی چار دیواری میں گھٹتا ہے۔ وہ ایڈونچر، سیاحت اور آزاد سوچ کی حامل لڑکی تھی، میرے شریفانہ اصولوں سے سمجھوتا کر بھی سکتی تھی۔ یہ گھر جس میں میرے ابا جی کی شب و روز عبادات اور بزرگی کی وجہ سے نور ہی نور پھیلا ہے، وہ اسے اپنی پسند کے قالب میں ڈالنا چاہتی تھی۔ آئے روز اس کے گھر والوں دوستوں رشتہ داروں کی محفل جمی رہتی اور ابا جی کی خاموش تماشائی بنے سب دیکھتے رہتے۔ گڑیا کی پیدائش کے بعد میں نے اسے ذرا سی سختی کی تو اس کا خول ٹوٹ گیا۔ امامہ وہ ذرا سی محبت سے بھی بے نیاز ہو گئی۔ اپنی پسند کا سکون پانے کے لیے اب اس نے باہر کی راہ دیکھ لی تھی اور میں اس کے لیے اپنی بیٹی، بہن، اپنے باپ سمیت جیسے پشت گرتا چلا گیا۔ دو بار اسے نشے کی حالت میں انتہائی محترس دوستوں کی کمپنی سے اٹھا کر گھر لایا۔ 2 بار اس کے کئی بیہودہ کزنز کو گرفتار کر کے ریپ کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا، مگر وہ میری فرض شناسی سے بھی ٹکرا گئی۔ اپنے رشتہ داروں کی رہائی نہ ہونے کا غصہ اس نے یوں نکالا کہ اپنے لیے اس نے کسی اور شخص کا انتخاب کر لیا۔ صرف 6 ماہ کی گڑیا سے اس کا سلوک ہرگز سوتیلی ماں سے کم نہیں تھا، اور میں شاید پھر بھی سمجھوتے کی راہ نکال لیتا۔ جن سے لگاؤ ہوتا ہے ان کی ہزاروں خامیاں بھی دل قبول کر لیتا ہے، مگر اس روز جب اس نے میری غیر موجودگی میں میرے بابا پر ہاتھ اٹھایا اور انہیں اپنے اشتعال میں جان سے مارنے کی کوشش کی تو اس کی یہ جرأت و گستاخی برداشت نہیں کر سکا امامہ، لہٰذا مٹھی کھول کر آزاد کر دیا اسے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ امامہ کی پلکیں کسی احساس کے ذریعے اثر اس بات سے بھیگ گئی، میری بیٹی نے ماں کا پیار نہیں دیکھا امامہ، اسے سگی سوتیلی کی پہچان بھی نہیں ہے، اور میرے بابا، ان کی خاموشی، کمرہ نشینی اور بیماری کی ایک بڑی وجہ یہی دکھ ہے کہ انہیں اپنے بچوں سے سکون نہیں ملا۔ میں جو پچھلے 6 سالوں سے پتھر بنا جی رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں تمہیں پہلی بار گھبرایا سا دیکھ کر اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے بیٹھا۔ اب وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امامہ چاہنے کے باوجود نگاہیں نہ ہٹا سکی۔ ایک بات پوچھوں امامہ؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ امامہ چونک اٹھی۔ جی، محبت کرتی ہو نا کسی سے تم؟ دھڑک۔ امامہ کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے کھینچ لی گئی ہو۔ وہ شخص اگر پولیس میں اعلیٰ افسر تھا تو بالکل صحیح تھا۔ اس کے آنسو اس وقت اور شدت سے بہنے لگے تھے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور انوشا کواڑوں پر دونوں ہاتھ جمائے نیچے کودنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اسے گھر واپسی میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جاتی یا اپنی جان پر کھیل جاتی۔ چلتی سانسوں تک کسی بھی انسان کی زندگی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اگر وہ کوئی زندگی کو داؤ پر لگانے کا سوچ لے تو سوچنے کی بات ہے اس وقت اس انسان کا ذہن کس نیز پر کام کر رہا ہوگا۔ بجلی کی سرحد سے لپک کر اس نے بچے کو بیڈ پر لٹایا اور کھڑکی سے کودتی انوشا کا بازو تھام لیا۔ جواب میں اس نے یوں سرخ نگاہوں سے اسی طرف دیکھا جیسے کچا چبا ڈالے گی۔ بازو چھوڑو میرا۔ وہ گررائی تھی، مگر شاہزر نے پرواہ نہیں کی۔ یہ کھیل تماشے کرنا اب چھوڑ دو انوشا، جو ہو چکا ہے اسے تم بدل نہیں سکتی، مگر جو مزید برا ہو سکتا ہے اسے ضرور روک سکتی ہو۔ یہ گھر تمہارے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، لیکن اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ۔ بہت جلد اندازہ ہو جائے گا دنیا کی شرافت کا۔ ابھی دیکھا ہی کیا ہے تم نے؟ صرف 2 دن بھاگ دوڑ کر کے دیکھ لو، لوگ عزت بھی چھین لیں گے اور جان بھی۔ اس کی شانوں کو سختی سے جھٹکا دیتے ہوئے اس نے خفگی سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ تھک گیا ہوں میں تم سے لڑتے لڑتے، اب اور ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، جتنی نفرت کرنی ہے کرو، مگر میں باز نہیں آ سکتا، نہ تم سے محبت کے معاملے میں، نہ تمہاری قہر کے معاملے میں، سمجھی تم؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ انوشا سرخ چہرے لیے نفرت سے منہ پھیر گئی۔ تبھی وہ پھر بولا، ڈرائیور سے بات کی ہے میں نے، صدف آنٹی کی طبیعت خراب ہے، پچھلے 15 روز سے ہسپتال میں ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ کس کس کو اذیت دو گی، کس کس کو مارو گی؟ بے موت، تمہارا پاسپورٹ بنوا رہا ہوں، اپنوں کے پاس جانے کی تیاری کر لو، اس بار خاصے تلخ لہجے میں کہتا فوراً کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ انوشا الجھے دل و دماغ کے ساتھ سنگھار میز کے سامنے کھڑی
کچھ دیر آئینے میں اپنا عکس دیکھتی رہی، پھر اچانک پرفیوم کی بوتل اٹھا کر زور سے آئینے پر دے ماری۔ اگلے ہی پل زوردار جھناکے کے ساتھ آئینہ ٹوٹ کر ہزار حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مائی اماں کے چہرے پر اس وقت عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا، مگر ان کے لب ہل رہے تھے۔ بہت پرانی داستان ہے یہ محبت کی، بہت پرانی۔ خود اپنے حال میں گم، وہ جیسے کسی سے یہ راز شیئر کرنے کو بے تاب تھی۔ یہ اس لڑکی کی داستان ہے بیٹی، جو بتوں کی پجاری تھی، جسے اپنے دھرم سے ٹوٹ کر لگاؤ تھا، جس کی صبح رام نام سے ہوتی تھی، اور جسے لکشمی دیوی کو ہر روز نت نئے پہناوے پہنا کر خوشی ہوتی تھی۔ اسے یہ جاننے سے سروکار ہی نہیں تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ یہ مذہب جس کا نام اسلام ہے، کیا ہے اور کیوں ہے، اس کی اصل تعلیمات کیا ہیں، کیوں اس مذہب کے پیروکار ساری دنیا میں ہیں اور پورے مذہب کے پیروکار صرف ایک ملک تک محدود ہیں۔ پڑھی لکھی بھی نہ تھی کہ اخبارات میں بڑی بڑی ہستیوں کے اسلام لانے کے ایمان افروز واقعات پڑھ کر کچھ جان سکتی۔ بس شعور سنبھالتے ہی ماں اور موسیوں نے جو کان میں ڈال دیا وہی دل اور ذہن میں رہا۔ یہ آنسو جو اس وقت تم میری آنکھوں میں دیکھ رہی ہو نا، ان کا تعلق انہی دنوں سے جڑا ہے بیٹی۔ یہ آنسو میرے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس عورت کے لیے ہیں جو میری ماں تھی، جسے زندگی بھر سکھ کا کوئی ایک سانس لینا نصیب نہیں ہو سکا، جو صرف اس لیے ستی ہونے سے رہ گئی کہ میں اس کی گود میں تھی، وگرنہ موسیٰ کی طرح اسے بھی درجنوں لوگوں کے سامنے بنا سنوار کر بابا کے ساتھ ہی اس کی موت پر زندہ جلا دیا جاتا، جیسے میری موسی کو جلایا گیا تھا، اور میری نانی اسی غم میں پاگل ہو کر رہ گئی تھی۔ دو اور بیٹیاں گھر سنبھالنے والی نہ ہوتی تو جانے کیا بنتا ان کا۔ مائی ہاجن کی آنکھوں سے آنسو اب تواتر سے گر رہے تھے۔ بنا توقیر ماں کا بھی کچھ نہیں، کسی اچھوت کی طرح سب سے الگ تھلگ ان کا سارا دن آشرم میں بھگوان کی پوجا پاٹ میں گزرتا۔ پھر میں ان کی زندگی میں تھوڑی سی مصروفیت لائی۔ بہت لاڈ پیار سے پالا گیا مجھے۔ دادی کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ماں مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ ہمارے پڑوس میں چند مسلم گھرانے تھے۔ اگر میں کبھی بھولے سے بھی کھیلنے کے لیے آنکھ بچا کر ان کے گھر چلی جاتی تو تایا جی اور دادی میری ماں کو اس بھول پر مار کر ان کا حشر بگاڑ دیتے۔ بہت نفرت تھی انہیں اسلام اور مسلمانوں سے۔ وہ ایسی باتیں کرتی تھی مسلمانوں کے لیے کہ میں خوف زدہ ہو جاتی، اور پھر میں اسلام سے نفرت کرنے لگی۔ انہی دنوں جب میں بلوغت کو چھو رہی تھی، میری زندگی میں اندھیرا آ گیا۔ وہ بہت پیارا تھا بیٹی، بہت اچھا، بہت محبت کرتا تھا مجھ سے۔ پورے گاؤں میں میری ٹکر کی دوسری حسین لڑکی نہیں تھی، اس لیے میرا نام بھی دادی نے سندر رکھا تھا۔ اندھیرا مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گھٹنوں میں میرا انتظار کرتا، اور میں اس کی بے قراری بھانپ کر اسے اور تنگ کرتی۔ عجیب مستی میں ڈوبی زندگی تھی کہ کسی گناہ کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ ہر روز وہ مندر کی سیڑھیوں پر میرا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ دیوی ماں کے درشن کرتا تھا، اور ہم دونوں اپنے ملن کی دعائیں مانگتے۔ ابھی میں نے عمر کی 12ویں سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ اندھیرے نے اس موقع پر میرا بہت ساتھ دیا۔ میں اس کے لیے منت مان کر بیٹھی تھی، اور وہ صبح شام مندر کے چکر لگاتا تھا۔ بالآخر تقدیر نے جب اسے میرا جیون ساتھی بنا دیا تو میں اسے دیوی کی کرپا جان کر اپنے مذہب کے لیے اور بھی حساس ہو گئی۔ وقت کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسل گئی، اور ہم اپنی نسل بڑھاتے جا رہے تھے۔ انہی دنوں ایک بڑا سانحہ ہوا۔ نم آنکھوں کے سامنے آنسو پوچھتی مائی اماں ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، جب گوری پوچھ بیٹھی، کیسا سانحہ اماں؟ مائی ہاجن اس کے سوال پر کچھ لمحے خاموش رہ کر پھر اسی انداز میں گویا ہوں، میری ماں نے چوری سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 3 سال تک گھر میں کسی کو پتہ نہ چل سکا، مگر اس روز جب وہ رسوئی میں گھسی، کسی چھوٹی سی کتاب کو چوم کر کپڑے میں لپیٹ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھان کے تیچکے میں چھپانے لگی، تو چھوٹی موسی نے انہیں پکڑ لیا، اور یوں یہ بات گھر میں سب کے سامنے کھل گئی۔ ماں پر بہت سختی کی گئی، بہت مارا پیٹا گیا، مگر وہ کسی طور اس نئے مذہب سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ تبھی اسی دن اسی رات تایا اور چچا کے ساتھ گھر کے دیگر مردوں نے بہت بے دردی کے ساتھ انہیں مار کر ان کا وجود اسی گھر کے پچھواڑے میں دفن کر دیا۔ میری پرہیزگار ماں شہادت کی موت گلے لگا کر اسلامی طریقے سے ہی زمین کی گود میں گئی۔ وہ لوگ چاہنے کے باوجود اسے جلا نہیں سکے، مگر گاؤں میں یہ ضرور مشہور کر دیا کہ کوئی لڑکا انہیں ورگلا کر بھگا کر لے گیا۔
جس پر نام و نہاد فساد برپا کر کے میرے تایا اور چچا نے مسلمان گھرانوں کے مردوں اور عورتوں کو بہت نقصان پہنچایا، اتنا ذلیل کیا کہ وہ لوگ محلہ ہی چھوڑ کر کہیں اور جا بسے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں نے 5ویں بچے کا چلا نہایا تھا اور تبھی وہ اس محلے میں آیا۔ وہ کون اماں؟ شیر محمد۔ صرف نام کا شیر نہیں تھا، دیکھنے میں بھی شیر ہی لگتا تھا۔ مضبوط کسرتی جسم، بے انتہا خوبصورت، قرآن پاک کا حافظ تھا۔ دلی سے راجستھان آیا تھا اپنے گھر، کئی لڑکیاں دل ہار بیٹھی تھی اس پر، کڑیل جوان، ایسا کہ محلے کے سبھی اوباش لڑکے اس کے سامنے، گھر کے سامنے سے نگاہ نیچی کر کے گزرتے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، اپنی ہمجولیوں پر خوب چیختی چلاتی اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتی۔ پھر انہی دنوں عجیب تماشا ہوا۔ میں صبح بھگوان شری کرشن کو سلام کرنے اور نہلانے دھلانے کو اٹھتی تو وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ میرا شوہر اور بچے سو رہے ہوتے تھے، صرف میں بیدار ہوتی تھی اور دیوار کے اس پار سے آتی آواز جیسے میرے تن بدن میں چنگاریاں سی بھر دیتی، جس پر کئی بار میرے سسرالیوں نے اسے جھگڑا بھی کیا تھا اور مار پیٹ بھی کی تھی، لیکن وہ باز نہ آتا۔ تنگ آ کر میں نے خود اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا سوچا۔ مگر پتہ ہے کیا بیٹی، جب میں اس کے سامنے گئی تو کیا ہوا اماں؟ بہت عجیب ہوا۔ وہ آنکھیں بند کیے تلاوت کر رہا تھا اور میرا وجود جیسے گوشت سے پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ نہ اس نے آنکھیں کھولی، نہ میں نے زبان۔ ایک لرزہ تھا جو سارے بدن پر طاری ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے نور نے میری حالت غیر کرتی تھی۔ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اپنے مذہب کی جنونی تھی، مطمئن تھی۔ میرے اندر جسے بے سکونی بکھر گئی، الٹے پیروں واپس ہوئی تھی میں، اور پھر جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر ادھر چکراتی پھرتی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ میں تو شادی شدہ تھی، 5 بچوں کی ماں تھی، مگر اس نے جیسے مجھے پاگل کر چھوڑا تھا۔ صرف چند دنوں میں جیسے کایا ہی پلٹ گئی تھی ساری۔ میں جو اس کی تلاوت پر چیختی تھی، کانوں میں انگلیاں ٹھونستی تھی، اب وہ دیوار کے اس پار تلاوت کر رہا ہوتا اور میں دیوار کے اس پار روتی رہتی، گھنٹوں روتی رہتی۔ انہی دنوں مجھ پر ماں کی موت کا بھید کھلا۔ یہ سچائی جان کر تو میں اور بھی بے چین ہو گئی۔ نہ شوہر اچھا لگتا، نہ بچے۔ دادی کہتی تھی مجھ پر سایہ ہو گیا ہے، مگر میں نے جیسے بھول ہی گئی تھی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ مجھے اسے دیکھنا ہے، سننا ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اپنے رب کی ذات کے، جو کسی کی نہیں مانتا سوائے اپنے رب کے۔ بہت منتیں مانی ہیں میں نے، بہت چکر لگائے ہیں دیوی ماں کے مندر کے، بہت چڑھاوے بھی چڑھائے کہ میں اس کے سامنے کمزور نہ پڑوں، میرے دل میں اس کا خیال نہ آئے، مگر میری آشا پوری نہیں ہوئی۔ مجھے سکون نہیں ملا۔ وہ روز نماز کے لیے گھر سے نکلتا اور میں مندر کے لیے، مگر مندر جانا تو ایک بہانہ تھا، اصل مقصد تو اس کا دیدار تھا۔ میرے محبوب کہ رب نے مجھے اپنے بندے کی محبت میں جکڑ کر بے بس کر ڈالا تھا۔ میں پہروں جلتی سلگتی روتی رہتی تھی، کسی چیز کا ہوش نہیں تھا ان دنوں۔ اور پھر جیسے میرے اندر کی دنیا بدل گئی، میرے معاملات میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں یوں آئیں کہ خود میرے گھر والے بھی چونک کے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ شام بہت سرد تھی، ایسی ٹھنڈ تھی فضاؤں میں کہ ہڈیوں میں گھستی تھی۔ بولتے بولتے مائی ہاجن کا لہجہ عجیب ہو گیا تھا۔ گوری کا انہماک مزید بڑھ گیا۔ کیا ہوا تھا اس شام؟ وہ بے ساختہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مائی ہاجن نے خالی خالی سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر سر جھکا دیا۔ ساگر یہ جان جاؤ تم، کوئی کیسے اجڑتا ہے، کوئی کیسے بکھرتا ہے، تو میرے پاس آنا تم، میری پنجر ہوئی آنکھوں میں جلتے خواب کو تکتا، تو ان کا مرثا سننا۔ اگر ایسا نہیں ممکن تو میری زندگی کی ڈائری کو کھول کر پڑھنا، اس کے ہر ورق پر آنسوؤں کی مات لکھی، جو تم سے کہہ نہیں پائے وہی ہر بات لکھی ہے۔ اگر یہ ڈائری پڑھ کر بھی تم انجان رہتے ہو تو اس کا یہی مطلب ہے، میری سب التجائیں بس ہواؤں میں متعال ہیں۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے، بدل جاؤ، پگھل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت ہاتھوں سے نکل جائے، ہماری آرزوئیں اپنا رستہ ہی بدل جائیں۔ اس شام میں مندر جانے کے بجائے بے سدھ پڑی بیٹھی، دیوار سے کان لگائے قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی، اور میرے اندر سرور یوں اتر آتا جیسے ساری بے سکونی، ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ بی اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا، مگر ان کی آنکھیں خوب روشن تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا
کب میرا جیٹ گھر آیا اور اس نے مجھے اس حال میں بیٹھے دیکھ کر تیوری چڑھائی۔ مجھے تو اس وقت ہوش آیا جب اس نے چٹیاں پکڑ کر میرے بال کھینچے اور میں اندھا دھند مجھ پر تھپڑوں، لاتوں، گھونسوں کی بارش کر دی۔ مجھے مسلسل 3-4 گھنٹے وہ مجھے مارتا رہا اور گھر کی عورتیں میری درگت کا تماشا دیکھتی رہی۔ ان کا خیال تھا شاید گاؤں کی دیگر لڑکیوں کی طرح میں بھی شیر محمد کی جوانی پر ڈول گئی ہوں، مگر میں کسی کے حسن پر ڈولنے والی ہوتی تو رندھیر کے 5 بچے کبھی جنم نہ دیتی۔ مجھے تو خود پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ رب کہ جس کے وجود سے میں منکر تھی، جس کی بے مثال قدرت میں نے اپنے مرضی کے خداؤں کو شریک کر لیا تھا، اس وحدہ لا شریک نے مجھ جیسی گناہ گار کو جانے میری کس اچھائی کے عوض اپنے رحم و کرم کی انتہا کر دی، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چن لیا۔ میں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتی تھی، اس کی حقیقی روح سے بے خبر، کچھ نہ سمجھ، مسلمانوں کی طرز زندگی کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرتی تھی، اس پاک بے نیاز نے اپنے ایک معمولی بندے کی محبت میں جکڑ کر ایسا بے بس کیا کہ سارے کسبل نکل گئے۔ اس نے دکھا دیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ زبردست پکڑ والا ہے، بے نیاز ہے۔ میرا جیٹ، دیور اور سسر تینوں مل کر مجھے اپنے تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے اور میں یوں تھی جیسے وہ مار میرے جسم پر نہیں کسی اور کے جسم پر پڑ رہی ہو۔ میں ان کی وحشت برداشت کرتے ہوئے پرسکون تھی۔ دیوار کے اس پار سے جب تک قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی رہی، میں چپ چاپ خاموشی سے ان کی مار کھاتی رہی۔ پھر جیسے اس سے آواز آنی بند ہوئی، میں غش کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا رندھیر، جس نے ہر سکھ دکھ میں میرا ساتھ نبھانے کی 1000 قسمیں کھائی تھی، جانے کہاں میرے 5 بچوں کو لے کر چلا گیا۔ شاید وہ ان پر میرا سایہ بھی پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ شیر محمد کو بھی میرے حال کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ میرے سسر اور جیٹھ نے برادری کے ساتھ ملا کر اسے وہاں سے دربدر کرنے کی کوشش تیز کر دی۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی، مگر وہ کسی سے خوف کھانے والا نہیں تھا۔ ایمان کی روشنی نے اسے بہت مضبوط بنا دیا تھا، جبکہ میں تو جیسے اپنا ہوش ہی گنوا بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھوں اور پیروں کو رسیوں سے جکڑ کر میرے سسرال والوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ مسلسل 3-4 دن بھوکا رکھ کر مجھے میری غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی جاتی۔ گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ برادری کے دوسری عورتیں بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی اور تھک کر چلی جاتی۔ جن کا اصل معاملے کی خبر ہی نہیں تھی، وہ بھوت پریت کا اثر سمجھ کر ترس کھاتی۔ بہت اذیت بھرے دن تھے وہ۔ پھر ایک روز جب مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کھیتوں کو سدھار گئیں تو مجھے گھر سے بھاگنے کا موقع ملا۔ کچھ خبر نہیں کہ میں کیسے خود کو رسیوں سے چھڑوا کر شیر محمد کے پاس پہنچی۔ بس اتنا پتا ہے کہ وہ جو اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا، اس نے پلٹ کر جیسے ہی نگاہ مجھ پر ڈالی، میں بے خود سے اس کے قدموں میں گر پڑی، اس بے نیاز شخص کے قدموں میں کہ جس کی زبردست پکڑ والے خدا نے مجھے ایک معمولی سی محبت میں جکڑ کر بے بس کر ڈالا تھا۔ بہت روئی تھی اس وقت میں اس شخص کے ہاتھوں میں گر کر جو صراط مستقیم کا راہی تھا۔ میری طرح وہ بھی جانتا تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر اس روز میں گھر واپس لوٹ جاتی تو میرے گھر والے مجھے زندہ چتا میں جلا دیتے۔ مجھے موت کا خوف نہیں تھا، مگر میں اس حال میں مرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میرا حال دیکھ کر شیر محمد کو مجھ پر ترس آ گیا۔ میری التجا و منت پر وہ مجھے اس علاقے سے نکال لایا۔ اس نے مجھے کلمہ سکھایا، سچے دین سے متعارف کروایا، اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا میں نے۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نے دل کا سکون پا لیا ہو۔ اس دوران مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے گھر والے کتوں کی طرح سونگتے پھر رہے ہیں۔ صرف میری فرار کے بدلے میں گاؤں کے ہندو نمبردار نے کئی مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگوا دی۔ کئی غریب بے کس مسلمانوں کو اس کے گنڈوں نے سختی سے پکڑ کر اپنی سزائیں دی، ایسی سزائیں دی کہ ذکر کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ علاقے میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ زبردستی مسلمانوں کو ہندو مذہب اپنانے پر مجبور کیا جانے لگا۔ جو انکار کرتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ شیر محمد اس علاقے میں واپس جا کر ان جابر ہندوؤں سے لڑنا چاہتا تھا، مگر میں ایک مرتبہ پھر اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ میرا حال ایسا تھا کہ گھنٹوں بے ہوش پڑی رہتی۔ ایک میری وجہ سے کتنے بے قصور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ مجھے مارے دے رہی تھی۔ شیر محمد کا پہلی بار بہت بے بس دیکھا تھا میں نے۔ پھر انہی دنوں جب میں نئی ہدایت کے راستے پر گامزن ہوئی تھی، علیحدہ وطن کی باتیں ہندوستان کی سرزمین پر سر اٹھانے لگی۔
ہندوؤں کے لیے مسلمانوں کی ذرا سی خوشی اور راحت برداشت کرنا محال تھا۔ وہ انہی آزاد فضاؤں میں اپنی مرضی سے سانس لیتے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا۔ جہاں نظر اٹھتی لاشیں لاشیں نظر آتی۔ اس سے پہلے مجھے کسی مسلمان ہندو پر ہندوانہ مظالم برے نہیں لگے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمانوں کے قریب سے دیکھنے کے بعد میرا دل ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر پھٹ رہا تھا۔ مجھے اپنے درسی کتب کے وہ تمام اسباق یاد آنے لگے جن میں ہر ننھے منھے بچے کو مسلمانوں سے نفرت کا دست دیا جاتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی سوائے رونے کے اور سچے رب سے دعا مانگنے کے۔ لاکھوں زندگیوں کے چراغ گل ہوئے، ہزاروں دلوں کی بستیاں اجڑیں، اور یوں سرکاری کاغذوں میں علیحدہ سرزمین کا فیصلہ ہو گیا۔ لٹے پٹے خالی ہاتھوں لوگوں کے ساتھ پاک سرزمین کی جانب ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل تھی۔ ماضی کے دھندلکوں میں کھوئی بھی اماں کی آواز مدھم ہو گئی۔ گوری نے آہستہ سے اپنا ہاتھ مائی ہاجن کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ قافلہ جس میں میں اور شیر محمد شامل تھے اچانک راستے میں روک دیا گیا، یہ کہہ کر کہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے جانوں کو خطرہ ہے۔ وہ چند ہندو سپاہی تھے اور انہوں نے قافلے کے تمام لوگوں کو جو اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے پیاروں کی لاشوں کے دریا پار کر کے نئے وطن کو جا رہے تھے، اپنی حراست میں لے کر جیل میں بند کر دیا۔ سب پریشان تھے کہ جانے اب کیا ہوا۔ جس ہندو افسر کے کہنے پر یہ سب ہو رہا تھا وہ بھی جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے، ہمیں کھانے پینے کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں مل رہی تھی۔ چوتھے روز ہمیں روٹی دی گئی اور وہ بھی کانچ پیس کر۔ وہ کمظرف ہندو کہیں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت وہاں جیل میں جتنے بھی لوگ تھے سب چلا رہے تھے۔ ان کے چلانے پر وہ ہندو افسران وہاں آیا تھا جس نے ہمارے قافلے کو روکا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ ہمارے کھانے میں کانچ پیس کر شامل کیا گیا ہے، وہ بہت شرمندہ ہوا، بہت برا بھلا کہا۔ اس نے اپنے عملے کو اور ہمیں آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد قافلے کے لوگ مزید 2 ٹولیوں میں بٹ گئے۔ میں جس ٹولی میں تھی شیر محمد اس میں شامل نہیں تھے، اسی لیے اس ٹولی کی کچھ عورتیں اور اوباش ہندو لڑکوں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ مائی ہاجن کے لہجے میں پھر ٹھہراؤ آ گیا۔ گوری کی دلچسپی اس داستان میں مزید بڑھ گئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے امامہ؟ امامہ کے گالوں میں بہتے آنسوؤں کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ جب اس نے آہستہ سے رک پڑا۔ نہیں، میں کسی سے محبت نہیں کرتی، کسی سے بھی نہیں، کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ شجاع نے آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کس سے ڈر رہی ہو امامہ؟ ایک دوست سے، وہ اسے گھیر رہا تھا۔ امامہ تڑپ کر اس کی بازوؤں سے نکلی۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، آپ سے تو بالکل بھی نہیں۔ رگڑ کر آنسو صاف کرتے ہوئے وہ قدرے اعتماد سے بولی تھی۔ شجاع کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھر گئی۔ اچھا چلو، یہ تو پھر اچھی بات ہے، آپ سو جائیں۔ آج گڑیا کے کان میں درد تھا، میں ذرا اسے دیکھ آؤں، نظریں چرا کر کہتی وہ فوراً کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ شجاع لب بھینچ کر کھڑکی بند کرتا بیڈ پر چلا آیا۔ رات کے کسی پہر اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس نے امامہ کو اپنے پہلو میں قدرے سائڈ پر سمٹ کر لیٹے ہوئے دیکھا۔ وہ نہ صرف رو رہی تھی بلکہ بہت دھیمی سے سسکیاں بھی اس کے حلق سے برآمد ہو رہی تھی۔ امامہ! ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے اپنائیت سے پکارا۔ امامہ کو جانے کیا ہوا، اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا کر بلک اٹھی تھی۔ امامہ کیا ہوا؟ شجاع اچھا خاصا پریشان ہوا تھا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے اپنا درد کیسے بیان کرے۔ وہ چپ چاپ کسی ننھی سی بچی کی طرح اس کی پناہ میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شجاع اس کا سر سہلاتا اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے آنسوؤں کی شدت میں کمی آئی تو شجاع نے آہستہ سے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ چلو اب بتاؤ شاباش، کیا بات ہے؟ گڑیا تو ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا الجھن ہے؟ اس بار وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ امامہ نے اندر کی تکن سے بےحال اپنا سر اس کے مضبوط بازوؤں میں۔ شجاع، میں بہت اکیلی ہوں پوری دنیا میں، اللہ رب العزت کے سوا کوئی میرا نہیں، نہ میری خوشی میں خوش ہونے والا، نہ میرے دکھ میں دکھ ہونے والا۔ میرا وجود کسی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میں جیوں یا مر جاؤں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھ سے کسی کو محبت نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ شجاع یک ٹک اسے دیکھتا خاموشی سے سنتا رہا۔ بس اتنی سی بات پر رو رہی ہو تم؟ امامہ کے خاموش ہونے کے بعد گہری سانس بھرتے ہوئے بولا تھا۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف کا باعث نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر امامہ کے پاس تو شجاع ہے نا، جو اس کی عزت کرتا ہے، اسے اپنی زندگی میں اہمیت دیتا ہے، بنا کسی غرض کے اسے بے لوث محبت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ بتاؤ کیا ایسا نہیں کرتا؟ کروٹ کے بل لیٹتے وہ اس کا احتساب کر رہا تھا۔ امامہ کی نگاہ جھک گئی۔ کیا تمہیں میری ننھی گڑیا کی محبت پر بھی شک ہے امامہ؟ نہیں، بس پھر آج کے بعد
कभी खुद को अकेली मत समझना, मैं हूँ ना तुम्हारा हर सुख दुख के मौसम में तुम्हारे साथ निभाने वाला, और इंशाल्लाह तुम कभी मुझे मेरी किसी भी कॉल और फिल्म में झूठा नहीं पाओगी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ मामा। कभी मत सोचना कि तुम मेरी बच्ची की गवर्नेंस थी या मैं पुलिस लाइन से वाबस्ता हूँ तो तुम पर सख्ती करूँगा, औरत हो किसी भी रूप में हो। मेरे लिए इसकी मिसाल एक फूल सी है। तुम्हारी तरह बदकिस्मती से मेरा भी कोई दुख बिटाने वाला नहीं, मगर अब तुम हो ना मेरी हमसफ़र, हर दुख सुख के मौसम में मेरा साथ निभाने वाली, कभी अकेला छोड़कर ना जाने वाली, है ना। शहादत की उंगली इमामा की तरफ जानिब उठाकर वो इससे कह रहा था। इमामा का सर इस बात में हिल गया, इसकी पलकें बदस्तूर झुकी हुई थी। आज से हम दोनों दोस्त हैं इमामा, अपना हर सुख दुख बिला झिझक एक दूसरे से शेयर करने वाले हैं, ठीक है ना। शिजा की अपनायत भरे लहजे पर इसने फिर इस बात में सर हिलाया। जवाब में इसने फिर से इमामा को अपने हिसार में ले लिया। थैंक्स इमामा। आबाद की आंख खुली तो तबीयत का बोझलपन कदरे कम हुआ था। आंख खुलते ही इसने सबसे पहले हाथ मारकर तकिए के नीचे से अपना सेल बरामद किया और एक मरतबा फिर जमाई लेते हुए साइका का सेल नंबर प्रेस करने लगा। अभी कल रात ही इसकी पाकिस्तान वापसी हुई थी। सबसे पहले कॉल वो साइका को कर रहा था। पहले जो बेचैनी थी वो अब अच्छी खासी परेशानी में बदल गई थी। एक के बाद कई बार इसने नंबर प्रेस किया, तब कहीं जाकर इसकी कॉल पिक हुई। हेलो। कॉल पिक होते ही बेकरारी से कहता वो उठ गया। दूसरी तरफ साइका आंसू पहुंचकर अपनी माँ के कमरे से बाहर निकल गई थी। जी, इसकी आवाज़ भराई हुई थी। वो तड़प उठा। जनील जी, आप ठीक तो हैं? पिछले कई रोज से मैं कॉल कर रहा हूँ मगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रही। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? पता नहीं, बस दुनिया में दिल नहीं लग रहा। धीमे लहजे में कहते हुए वो रो पड़ी थी तो आबाद का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। सॉरी, फिलहाल मैं आपसे नहीं मिल सकती। क्यों? वो मसला था साइका लब कुचल कर रहेगी। वो अब इसे क्या बताती क्यों? थोड़ी देर खामोशी के बाद वो बोली, मैं इन दिनों मुल्क से बाहर हूँ। आबाद इसके इस झूठ से जान गया था वो ज़रूर किसी बड़ी उलझन में है। तभी गहरी सांस भरते हुए, मैं आपके लिए परेशान हो रहा हूँ जनील जी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं आपको। प्लीज़ वतन वापसी पर मुझसे ज़रूर मिलिएगा। मैं शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मुख्तसर कहकर साइका ने लाइन काट दी। तो आबाद इसके लिए परेशानी मज़ीद बढ़ गई। जाने वो किस परेशानी का शिकार थी। बहुत बेकल होकर वो बिस्तर से निकला था और बददिली से कपड़े उठाकर वॉशरूम में बंद हो गया था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस नॉवेल्स पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और हमारे नॉवेल्स को शेयर किया करें अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में। अल्लाह हाफिज़।